یہ جو حالات ہم بتا رہے ہیں کہ آج یہ ہوا ہے، ہم کس سے پوچھیں؟ ہمیں تو وہی ذمہ دار لوگوں کو بلانا چاہیے جو اس وقت بلوچستان پہ قابض ہے اور وہ چلا رہے ہیں۔ ہم نے پچھلے 15-20 سالوں سے وہاں پہ ایف سی کو بٹھایا ہوا ہے، تو ہم کم سے کم آئی جی ایف سی کو بلائیں کہ آپ ہمیں بتائیں آپ کس چیز کے لیے وہاں بیٹھے ہو۔ ہمیں تو وہاں کے اداروں کو بلانا چاہیے کہ آپ کور کمانڈر صاحب ذرا یہاں پہ آ جائیں ہمارے پاس سینٹ میں، ہمیں تفصیل بتائیں یہ بلوچستان آپ کے ہاتھوں سے کیوں نکل رہا ہے۔ ہم نے بار بار اس چیز کی نشاندہی کی کہ وہاں پہ ہمارے سرکاری لوگ صرف پیسے وصول کر رہے ہیں، ہر ایک پوسٹ کا ایک پیسہ وصول ہو رہا ہے، کسی کو سیکیورٹی کی طرف دیکھنے کا ٹائم ہی نہیں ہے سر۔ اور یہ آج دوبارہ یہ بات دہرائی گئی ہے، ایک وقت پہ مشرف نے کہا تھا کہ میں وہاں سے ایڈ کروں گا مفتی کو، تو آج جو رو رہے ہو نا یہ اس پوائنٹ تھا۔ آج یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایک ایس ایچ او کی مار ہے۔ بھائی ایس ایچ او کو چھوڑ دے، اپنے بختربند گاڑیاں تو کچے کے ڈاکوں سے لائے پہلے ہمارا اپنا سر تو اونچا کریں وہاں سے۔ 12 سے 12 13 پولیس کو قتل کر رہے ہیں، آپ لوگ کیا کر رہے ہو؟ چلو بلوچستان کو تو چھوڑ دو، وہ تو ان کے ہاتھ میں ہی نہیں ہے سر، اس پہ میں یہ بات کبھی بھی نہیں کرنا چاہوں گا۔ اگر آپ آج بھی توہین کر رہے ہیں ان لاشوں کی جو 26 اگست کو شہید ہوئے، یہ 2-4 دن سے جو یہ چل رہا ہے اجلاس، یہ اس کی توہین ہے۔ اس لیے توہین ہے کہ آپ ان لوگوں کو بول رہے ہو جس کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے۔ آپ نے اگر بلوچستان کو بلی صاحب نے کہا نا کہ اعتبار، نواب نوروز خان کو پہاڑ سے قرآن شریف پہ اتارا، اس کے بعد اس کو اور اس کے بیٹے کو پھانسی دی گئی، تو آپ پہ اعتبار کریں؟ قرآن کے اوپر کیا چیز رہتی ہے کہ ہم آپ پہ اعتبار کریں؟ یا وہ لوگ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ فرق ہمیں معلوم ہے، فرق یہ ہے کہ جو پاکستان کو نہیں مانتا بندوق اٹھائیے وہ دہشت گرد۔ ہم یہ نہیں چاہتے سر، ہم تو چاہتے ہیں کہ اس کو دہشت گرد بنایا کس نے، وہ کیوں پہاڑ پہ گیا؟ یہ بلوچوں نے تو پاکستان کو تسلیم کیا تھا، وہ تو پاکستان کا حصہ بن گئے، آج وہ کیوں پہاڑ پہ بیٹھے ہیں پاکستان کی مخالفت کر رہے ہیں؟ اس کا ذمہ دار آدمی جب تک آپ نہیں نکالو گے، جب تک کس کی وجہ سے یہ لوگ وہاں بیٹھے اور کون سا وہ کام ہوا ہے، تب تک آپ کا بلوچستان تو کیا ہے، پاکستان ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ یہاں پہ ہمارے وزراء آتے، آج جو وزراء یہاں بیٹھے ہیں وہ کس طریقے سے آئے؟ وہ پہلے وزیر بنے، بعد میں سینیٹر بنے۔ اب ان کو ہمیں سننا پڑے گا۔ یہ بہت غلط روایات ہے جناب چیئرمین صاحب، ہمیں سن کے پھر جواب دیں۔ بالکل اعظم نذیر صاحب جو ہے ہمارے محترم ہے، ہمارے سینیٹر ہے، ہمارے بھائی ہیں، لیکن جو منسٹری جس کے پاس ہے وہ ہمیں کم سے کم وہ جواب دے ہو۔ بلوچستان کے اندر صرف یہ ایشوز نہیں ہے سر، میں نے کہا یہ پہلی دفعہ بھی نہیں ہے سر کہ اتنی پریشانی ان کو ہوئی ہے، پتہ نہیں کیا ہوا ہے اس میں۔ میں نے جو کل کی میٹنگ کے یہ بتا رہے ہیں کہ تمام پارٹیاں آئی ہیں، تو تمام پارٹیوں کی باتیں تو یہ سر سامنے رکھے کہ کس پارٹی نے آپ کو کیا کہا ہے۔ اس میں سے زیادہ تر پارٹیاں جو جمہوری نظام کو مد نظر رکھتے ہوئے جو بات کرتے ہیں، ان سب نے یہ ڈیمانڈ کیا ہے کہ سب سے پہلے یہ حالات کس کی وجہ سے خراب ہوئے ہیں ان کو نشاندہی کی جائے۔ اب مجھے یہ سمجھ نہیں آتا ہے، وہ 2 منٹ میں بات کر کے چلے گئے اور بڑے مطمئن تھے۔ تو اس طرح تو سر یہ بلوچستان کے ساتھ ابھی نہیں، یہ 70 سال سے ہو رہا ہے سر، 70 سال سے ہو رہا ہے۔ وہاں کے سی ایم کے پاس ایک اسسٹنٹ کمشنر کو تبدیل کرنے کا اختیار ہی نہیں ہے، وہاں پہ کوئی ایکشن لگا نہیں سکتا وہ، اور یہاں پہ ہمارے بہت سارے لوگ خوش ہیں، وہاں پہ پتہ نہیں کس پارٹی کی گورنمنٹ، کچھ نہیں۔ بلوچستان میں آج تک کسی کی گورنمنٹ نہیں ہے سر، وہاں پہ بہت بڑے لوگوں کی گورنمنٹ ہے، اور انہی لوگوں کو میں یہاں بلانا چاہتا ہوں کہ آپ کے تسلسل سے میرے سارے دوستوں کے کہ وہ آئے، آئی جی ایف سی آئے، کور کمانڈر صاحب آئے، یہاں پہ ہمیں ذرا بتائیں بلوچستان کے بارے میں۔ اگر اس طرح آپ چلائیں گے یا تو ایف سی کو وڈرا کریں، چھوڑ دیں، بس یہی آپ کہہ رہے ہیں کہ بالکل وہاں پہ پارٹیز چلا رہے تو پھر پارٹی کو چھوڑ، پھر ایف سی کی ضرورت وہاں نہیں پڑتی۔ یہ میں نے پچھلے اپنی کمیٹی انٹیریئر میں بھی بولا ہے سر کہ آپ یہاں سے ڈیرہ اسماعیل خان کے راستے سے بلوچستان جب جاتے ہیں نا سر، 5-6 بجے کے بعد سر آپ کا کوئی سرکاری افسر موجود نہیں ہوتا راستے پہ۔ چیتا شوز پہنے ہوتے ہیں لوگوں نے وائٹ کلر کے، قمیض شلوار میں، اب یہ نشاندہی پر یہ بیٹھتے ہوتے تو ہمیں بتاتے کہ یہ کون ہے، سادہ وردی میں پتہ نہیں انہوں نے کس کو لگایا ہوا ہے ڈیوٹی پہ۔ 5 بجے کے بعد پھر یہ پورا راستہ بلوچستان تک حوالہ کیا جاتا ہے ان کو۔
پھر صبح 6 بجے نماز کے بعد پھر واپس ہمیں وردیوں میں پولیس والے مل جاتے. اب یہ نہیں پتا کہ دن کو وہ وردی میں ہوتے ہیں, رات کو یہ سادہ لباس میں ہوتے ہیں, کیا ہوتا. تو ان سب چیزوں کے بارے میں ہمیں کون بتائے گا جناب, ہمیں کون بتائے گا اس چیز کا. لیڈر آف دی ہاؤس بیٹھے, ہمیں تو اس پہ بھی وہ کرتے ہیں کہ بھائی لیڈر آف دی ہاؤس کے ساتھ 3-4 ذمہ داریاں ہیں. تو ہم تو یہ چاہتے تھے کہ ہمارے پاس ایک لیڈر آف دی ہاؤس ایسا بندہ ہو کہ اس کا آفس کھلا ہو, وہ موجود ہو. ہمارے 10,000 مسئلے ہوتے ہیں, ہم جا کے ان کے آفس میں بیٹھے بات کریں ان سے. اور اگر وہ نہیں آتے بھی, میں نے اعظم نذیر صاحب کو مشورہ دیا تھا کہ ایک تصویر ہماری سردار صاحب کا رکھ دیں, ہم تسلی رہیں گے کہ بس ہمارے ساتھ ہی ہیں. تھینک یو عمر فاروق صاحب. جی سینیٹر ضمیر گھمرو صاحب. سر چیئرمین, میں پہلے تو یہ جو ڈسکشن چلا ہے بلوچستان پر, یہ کافی ان ڈیپتھ نہیں ہے, میں یہ کہوں گا, کیونکہ بلوچستان کا مسئلہ جو ہے وہ 1947 سے ہے, آج سے نہیں. اور اس میں سبھی کو جو ہے وہ پارٹی ایفیلیشن سے بالا تر ہو کر بلوچستان ایشو کا جو ہے وہ اس کے کازز دیکھنے چاہیے, اس کا بیک گراؤنڈ دیکھنا چاہیے, اور اس کے حل کے لیے ریکمنڈیشنز دینی چاہیے. یہ 3 چیزیں ہیں. لیکن ہم ایک نان سیریس جو ہے وہ اپروچ سے, جیسے ہم کہہ رہے ہیں کہ بلوچستان کو 8 ارب چاہیے یا 10 ارب چاہیے. بلوچستان کا مسئلہ 1947 سے ہے. سر میں ایک ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ پیش کروں گا, اس کے بعد جو ہے وہ کازز جو ہے بلوچستان کے ایشو کا جو ہے وہ آپ کو جو ہے پیش کروں گا. اس کے بعد میں ریکمنڈیشن دوں گا کہ بلوچستان کا جو ایشو ہے وہ آئینی طور پر کیسے حل کیا جا سکتا ہے. یہ گھمرو صاحب 5 منٹ میں یہ میں 5 منٹ میں سارا کام کر لیں. میں کوشش کرتا ہوں. سر پہلے تو پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے, جو بھی ٹیررزم ہوئی ہے, اس کی ٹیررزم کی ایوری فارم میں جو ہے وہ اس کو کنڈیم کرتی ہے. کسی بھی فارم ہو ٹیررزم, اور وہ مارشل لا کی فارم میں اور کسی دوسری دہشت گردی کی فارم میں, اور ہم ہی اس کا زیادہ شکار ہوئے ہیں. جنرل ضیاء کی دہشت گردی ہو یا جنرل مشرف کی ہو. جنرل ضیاء کی ماشاء اللہ میں سندھ متاثر ہوا, MRD میں جو ہے وہ ہمارے لوگ شہید ہوئے, اور جنرل مشرف کی جو ہے وہ گورنمنٹ میں بلوچستان متاثر ہوا. محترم اکبر بگٹی کو جو ہے وہ شہید کیا گیا اس دور میں, اور 2007 سے جو ہے بلوچستان اس سے متاثر ہے. تو میرے خیال میں یہ جو کہا جا رہا ہے کہ بلوچستان کا ایشو جو ہے وہ بالکل سادہ ہے, بالکل سادہ نہیں ہے. 1947 میں جو ہے وہ پارٹیشن ہوئی تھی ملک کی. اس کے بعد جو ہے وہ ملک کو بنانا تھا آئین ساز اسمبلی نے. آئین ساز اسمبلی کو 1954 میں ختم کیا گیا, آئین ساز اسمبلی کو جس کو ملک بنانا تھا. اس کے بعد ملک پر جو ہے وہ 1 یونٹ جو ہے 2 کانسٹیٹیوشن 1 یونٹ کے جو ہے وہ مسلط کیے گئے 1956 کے اور 1962 کے, جس کی وجہ سے بنگال جو ہے ہم سے علیحدہ ہو گیا, کیونکہ وہ دونوں کانسٹیٹیوشنز 3rd جون پلان کے مطابق نہیں تھے. 3rd جون پلان میں 5 صوبے تھے, وہ 2 صوبوں پر مشتمل تھے.